أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب التحریم الکبر والاعجاب. فخر و غرور اور خود پسندی حرام ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: تلک الدار الآخرۃ یجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد والعاقبۃ للمتقین. سورۃ القصص آیت نمبر 80 پر 3. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ آخرت کا گھر ہم انہی لوگوں کے لیے خاص کرتے ہیں جو دنیا میں بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَقَالَ تَعَالَى وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. سورہ اسراء آیت نمبر 30 پر 8. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین میں اکڑ کر مت چل. اور نیز اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. سورہ رحمان آیت نمبر 18. اور لوگوں کے لیے اپنا منہ مت پھیلا اور نہ زمین میں اترا کر چل. بے شک اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَمَعْنَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ أَيْ تَمِيلُهُ وَتُعْرِضُ بِهِ عَنِ النَّاسِ تَكَبُّرًا عَلَيْهِمْ وَالْمَرَحَ التَّبَخْتُرُ. وَقَالَ تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ کے معنی ہے تو اپنا چہرہ لوگوں سے ازراہ تکبر پھیر لے، ایسا مت کر. اور مرح کے معنی ہے اترانا، اکڑ کر چلنا، اترانا. اللہ رب العالمین نے فرمایا: ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ وما آتیناہ من الکنوز ما انا مفاتحہ لنو بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. سورۃ القصص آیت نمبر 60 پر 6.
اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، بس اس نے ان پر سرکشی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت بمشکل اٹھاتی تھی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا مت، یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ کے اس قول تک پس ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ میرے بھائی، میرے دوست اور خواتین اسلام، ان آیات میں انسان کو غرور، فخر و غرور سے زمین پر اکڑ کر چلنے اور درست روئی اور تند خوئی سے منع کیا گیا ہے۔ قارون کے انجام کو بیان کر کے واضح کر دیا گیا کہ مذکورہ امور کا ارتکاب بہت خطرناک ہے اور اس کا انجام نہایت برا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک انسان کو ایسے غرور اور تکبر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا وتعده حسنا وقال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه المسلم بطر الحق دفعه ورده على خائله وغمط الناس احتقارهم۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک ذرہ کے برابر بھی کبر ہوگا۔ ایک آدمی نے سوال کیا، آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ جمیل صاحب جمال ہے اور وہ جمال کو پسند فرماتا ہے۔ کبر کا مطلب حق بات کو ٹھکرانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ مسلم کی روایت ہے میرے بھائی، بطر الحق، حق کو ٹھکرا دینا اور اس کے قائل پر اس کو لوٹا دینا، اور غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میری پیاری ماں اور بہنوں، ذرہ چھوٹی سی چونٹی کو کہتے ہیں، ذرہ چھوٹی سی چونٹی کو کہتے ہیں، اور بعض کے نزدیک سورج کی شعاعوں میں چمکنے والے ذرے میں جو صرف روزن دیوار سے نظر آتے ہیں، اس کے ایک ذرے کا اندازہ کر لیجئے کہ اس کی کیا مقدار ہے۔ کبر کی اتنی مقدار بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو بالکل تکبر پسند نہیں۔ وہ جو سورج کی شعاعوں کے اندر جو روشنی آتی ہے، اس کے اندر تنکے اڑتے رہتے ہیں، آپ دیکھو اس میں سے ایک تنکے کا حساب لگاؤ، اتنا سا تنکا بھی کسی انسان کے اندر تکبر کی شکل میں آ جائے تو اللہ اکبر، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ اگر اس کبر کی بنا پر وہ اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان لانے سے انکار کرے گا، تب تو اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر اس کا کبر ایسا ہے کہ وہ مال و دولت یا حسن و جمال یا جاہ و منصب یا علم و فضل یا حسب و نسب کی وجہ سے اپنے کو برتر اور دوسروں کو حقیر سمجھتا یا حق بات سننے میں ہٹ دھرمی کا ارتکاب کرتا ہے، تو یہ کبر بھی اللہ کو ناپسند ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات بتائیں، ماں باپ کی فرما برداری کرنے کے لیے کہا جائے تو یہ ہٹ دھرمی میں آ جاتا ہے، کبر آ جاتا ہے اس میں۔ میں کیوں جھکوں، میں کیوں ان کے سامنے عاجز ہوں، یہ تو تیرے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کے برابر ہے، شرک عظیم ہے۔
اللہ اکبر، آج کی نوجوان نسل یہ کام سب سے زیادہ کبر کا کام کر رہی ہے، جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتی ہے، سب سے بڑا گھمنڈ یہی تو ہے، اسے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ کبر بھی اللہ رب العالمین کو ناپسند ہے، اور یہ ابتداء جنت میں نہیں جائے گا، یہ ابتداء جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ سزا بھگتنے کے بعد ہی جنت میں جانے کا مستحق ہوگا۔ اگر اسی طرح نافرمانی کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے، موت آ جائے، تو ضرور جہنم میں جائے گا۔ اور ماں باپ کی نافرمانی کبر کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی انانیت کی وجہ سے ماں باپ کو ٹھکرانے والا، ماں باپ کو ذلیل کرنے والا، ماں باپ کو رسوا کرنے والا، اور یہ دنیا میں عذاب کا مستحق ہے، یہ دنیا میں عذاب کا مستحق ہے، چاہے وہ شادی کر لے، کچھ بھی کر لے، ماں باپ کو چھوڑ کر شادی کر لے، کہیں اور اپنی زندگی بسا لے، جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا کسی اور کا بھی نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھ لو میرے بھائی میرے دوست۔ یہ کبر ہے، یہ تکبر ہے۔ کبر اور غرور کے بغیر اچھا لباس وغیرہ پہننا جائز ہے، انسان اچھے کپڑے پہن سکتا ہے، مگر اس کے اندر کبر نہ ہو۔ بھائیو، دوستو، بزرگوں، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بائیں ہاتھ سے کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ اس نے کہا اس کی میری اندر طاقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نہ ہی طاقت رکھے، اس کو صرف کبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے روکا تھا۔ آج یہی بات ہو رہی ہے میرے بھائی میرے دوست، آج نوجوان نسل جو اولادیں ہیں کبر کی وجہ سے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، یہی کبر تھا اسے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا تو اس کو صرف کبر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے روکا تھا۔ راوی نے بیان کیا کہ اس کے بعد وہ آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے منہ کی طرف بھی نہیں اٹھا سکا، اپنے دائیں ہاتھ کو منہ تک بھی نہیں اٹھا سکا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبر کی شناعت و قباحت اور متکبرین کے انجام کو بیان کرنے کے لیے ذکر کیا گیا اس حدیث کو، جو اس حدیث میں واضح ہے۔ میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں، وعن حارثة بن وہب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الا اخبرکم بأہل النار کل عطل جواز مستکبر متفق علیہ وتقدم شرعہ فی باب ضعفت المسلمین۔ حارثہ بن وہب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، کیا میں تمہیں جہنمیوں کی خبر نہ دوں؟ ہر سرکش، بخیل اور متکبر جہنمی ہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ اس کی شرح باب ضعفاء المسلمین میں گزر چکی ہے، دیکھیے۔ میرے بھائی میرے دوست اور خواتین اسلام، یہ سرکشی اللہ کے احکام سے سرتابی، بخل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز اور تکبر، یہ ایسی مذموم صفت ہے کہ ایسی صفت کے حامل لوگوں کا ٹھکانہ جنت نہیں دوزخ ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں بزرگوں ساتھیوں، ایک حدیث بول کر میں اپنی بات ختم کر دوں گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت اور دوزخ نے باہم جھگڑا کیا۔ دوزخ نے کہا میرے اندر بڑے بڑے سرکش اور متکبر لوگ ہوں گے، اور جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین قسم کے لوگ ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کے درمیان فیصلہ فرمایا کہ اے جنت تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعے سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا، اور اے دوزخ تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے جسے چاہوں گا عذاب دوں گا، اور تم دونوں کے بھرنے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مسلم کی روایت ہے میرے بھائی، یہ روایت باب ضعفاء المسلمین رقم نمبر 250 پر 4 میں گزر چکی ہے۔ یہاں اس کے بیان کرنے سے مقصد سرکشی اور تکبر کے انجام بد کی وضاحت کی گئی ہے۔ متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنت کو اپنی رحمت کہنے کا مطلب مظہر رحمت، اور جہنم کو اپنا عذاب کہنے سے مقصد مظہر عذاب ہے۔
اس میں اللہ کی مشیت کا جو ذکر ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یوں ہی جسے چاہے گا جنت میں اور جسے چاہے گا جہنم میں بھیج دے گا، بلکہ اس کی یہ مشیت اس کے مقررہ اصول کے مطابق ہی ہوگی۔ جنت میں جانے والوں کو وہ اعمال صالحہ کی توفیق سے نوازتا ہے جن سے ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے، اور جو جہنم میں جانے والے ہوتے ہیں وہ معصیت کے دلدل سے ہی نہیں نکل پاتے، جن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جہنم ان کا مخدر بن جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو تکبر سے، غرور سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے، جو ماں باپ ہیں ان کی نافرمانی سے، جو اچھے کام کے لیے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے لیے، دینی کام کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے دعوت اگر دیتے ہیں ماں باپ تو اس سے بجا لانا بہت ضروری ہے۔ اگر تکبر کی وجہ سے انکار کرتے ہیں تو یہ جہنمی ہے۔ بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ ان کی نمازوں کو، ان کے دین کو، ان کی عبادتوں کو قبول نہیں فرمائیں گے، اس لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے، توبہ کو زیادہ پسند فرماتے ہیں، عفو و درگزر کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھی راہ پر چلائے، صراط مستقیم پر چلائے، تکبر سے بچائے، گھمنڈ سے بچائے، اترانے سے بچائے، زمین پر اکڑ کر چلنے سے بچائے، بخل سے بچائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ خرچ کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، صدقہ اور خیرات کرنے والا بنائے، اے اللہ غریبوں کی مدد کرنے والا بنائے، یتیموں کی مدد کرنے والا بنائے، بے سہاروں کو سہارا دینے والا بنائے۔ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے، شرک سے بچا لے، بدعت سے بچا لے، اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلا دے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے سوالات بالکل آسان فرما، قبر کی تاریکی کو روشنی بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ انشاءاللہ باقی کا دروس آئندہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا، جو بعد نماز عشاء کے بعد مسجد تقویٰ میں بنگلور ہگڈے نگر میں اس بیان کو دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو اس بیان کو سنیں، اس چینل کو تقویٰ اسلامک تعلیمات تقویٰ چینل کو سبسکرائب کریں، اب بیل کی گھنٹی کو بنائیں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر کے اس کو زیادہ سے زیادہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ صرف قرآن اور حدیث کا چینل ہے، کسی اور کی بات، شرک، بدعت اور پیر و مرشد، مفتی، نہ جانے بزرگاں دین، ان کا کوئی کہانی قصہ نہیں بیان کیا جائے گا، یا تو قرآن کی آیتوں کا ترجمہ یا تو احادیث کا ترجمہ اور اس کی تشریح کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کہنے والے کو کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔ تعلیمات